السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان افضل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ATY TV۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ 24 گھنٹے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تصویر لاکھوں لوگوں کے گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے صرف بہت کم لوگ ہی واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ آج ہمیں جس طرح نظر آتا ہے یہ ایسا نہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے قبل ممکن ہو چکا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجرہ اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں یہ خانہ کعبہ کی تفصیل آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی اور خانہ کعبہ کی جو آج شکل موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے داغوں میں ایسی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے کہ اب ہم کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسط کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور و زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طور پر چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو، خانہ کعبہ کی وادی کے نچلی سطح پر ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے وسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہوگا، کیا اس وقت طواف کعبہ رک جاتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت سے لوگ یہ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور ایک
خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور گہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمول ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجرہ اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ حجرہ اسود چاندی کے ہی سانچے میں ہمیشہ کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے حجرہ اسود امویاد کی فوج کے اندر مارے گئے پتھر کے لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیل گروپ کے کمانڈنٹ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرست کا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجرہ اسود کو مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفے لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں۔ جب اس کو واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے۔ مکعب شکل یعنی سکیور سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ لوٹ مار، جسم فروشی، سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اپنے امیر تجارتی شہر ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔